پرنسپل سیکریٹری تھے نواز شریف صاحب کے. بنیادی وجہ سر اگر دو الفاظ میں آپ دو ٹوک اس کا جواب دے سکیں کہ نواز شریف صاحب کا ان کو اقتدار سے باہر نکالنے کی وجہ کیا تھی جو اس کے بدلے میں پھر تبدیلی پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا, اور پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا, جس طریقے سے آپ تو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بھی سیاسی فرد بھی نہیں تھے, آپ تو ایک بیوروکریٹ تھے جو پچھلے گزشتہ 35 سال سے سرو کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد آشیانہ میں مبارک بھی آپ کو بری بھی کر دیا گیا باعزت. تو سر کیا کہیں گے آپ, کیا وجہ تھی نواز شریف صاحب کو بے دخل کرنے کی؟ نہیں, پہلی تو بات تصحیح میں کر دوں, عدالت نے ابھی بری نہیں کیا, اس میں ایک نیب نے رپورٹ جمع کرائی ہے, تو عدالتی مرحلہ ابھی باقی ہے. میں اس کو بریت اسی وقت سمجھوں گا جب عدالت اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے گی. اور ویسے تو اس نظام احتساب اور نظام انصاف دونوں کی سچی بات ہے, اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس پوری چیز کو ایک قوم کی حیثیت سے ہم دوبارہ دیکھیں اور اس کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم, کوئی بھی نظام حکومت ایک اچھے نظام احتساب کے بغیر بھی نہیں چل سکتا, اور ایک اچھے اور بے لاگ نظام انصاف کے بغیر بھی نہیں چل سکتا. تو یہ تو پہلی بنیادی بات ہوگی. دوسرا, جہاں تک یہ میری ذاتی رائے ہے, اور یہ رائے آج نہیں ہے, یہ رائے پہلے دن سے ہے, اور یہ لیڈ اپ میں بھی تھی جب یہ چیزیں شیپ اپ ہونی شروع ہوئی تھیں 2017 اور 18 میں. اس وقت کے وزراء اعظم اور اس وقت کے جو کی لوگ ہیں, جو میرے اپنے کولیگز ہیں سول سرونٹس کے, ان کے ساتھ بھی یہ بے تحاشا مرتبہ میں نے بات کی کہ اس سب کا شاخسانہ جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے سی پیک تھا. جی, میری یہ ذاتی رائے ہے, اور وہ رائے کسی مفروضے پہ مبنی نہیں ہے, وہ رائے میری کسی ہوائی پہ مبنی نہیں ہے, وہ رائے ان تمام حالات و واقعات پہ مبنی ہے جس کو میں نے اندر بیٹھ کے دیکھا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور پاکستان اور چین کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات تھے وہ دنیا کی بڑی طاقتوں, خصوصاً امریکہ کے لیے ایک لمحہ, جی ان کے لیے بہت ان کو کھٹک بھی رہے تھے, اور وہ بارہا اس کا اوپنلی اظہار بھی کرتے رہتے تھے. اور اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بے شمار آپ کو میموز, جن کو میمورینڈمز ہم کہتے ہیں, ایسے مل جائیں گے جہاں پہ یہ کنسرنز کنوے ہوئے ہوں گے. تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے. بہت سی میٹنگز کے منٹس ایسے مل جائیں گے جو بہت ٹاپ آفیشلز کے درمیان ہوتی, جس میں میں بھی موجود تھا, جہاں پہ یہ ساری باتیں کی جاتی تھیں کہ جی چین کے ساتھ آپ کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہمارے لیے کنسرن کا باعث ہیں. اور اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے 150 بلین امریکہ نے ایک بڑی جوہری تبدیلی کی اپنی پالیسی میں, اور انہوں نے ہندوستان کو اس خطے کے لیے اپنا اسٹریٹجک الائے بنا لیا. یہ وہی ہندوستان ہے جو اس سے پہلے 60 سال 70 سال میں رشین بلاک میں میجورٹی آف دا ٹائم شامل رہا, جس نے افغانستان کی جنگ میں ان کے ساتھ نہیں دیا, جنہوں نے اس سے پہلے بھی جتنے بھی ان کے دنیا میں جہاں بھی امریکہ نے مختلف جو ان کے تھے منصوبے, ان میں ان کے ساتھ وہ نہیں رہا, لیکن انہوں نے اس کو نہ صرف اپنا اسٹریٹجک الائی بنایا بلکہ ایک نئے اتحاد کو انہوں نے تشکیل دیا, جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ہندوستان اور امریکہ, کوارڈ جس کو انہوں نے نام دیا, 4 ملکی اتحاد. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چین کو دونوں جانب سے, پیسیفک میں تو امریکہ کے بہت سے الائز تھے,